الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات بجی خاندان فاطمہ. اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو شروع کروں تمام مومنین سے التماس ہے کہ جملہ مرحومین مومنات شہداء اسلام اور ایسے افراد جن کی فاتحہ پڑھنے والا بالخصوص مرحوم و مغفور سید فضل جہانیان بخاری اور بیگم سید فضل جہانیان بخاری، بیگم حافظ سید خضر عباس بخاری، حافظ سید شعیب حسن و جملہ مرحومین اور شہداء ملت جعفریہ سب کی ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات بيجي خاندان خدا سبحان نے توفیق عطا فرمائی کہ اس مقام پر آپ بمعرفت مومنین کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. حق تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے اور حوالے سے روزگار سے محفوظ اور مامون رکھے، اور خدا سبحان ہم سب کو ایسی نورانی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہمارا وقت آخر قریب آئے اور ہم سب کو چہرہ امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب کی زیارت نصیب ہو تو اس دوران ہمارے مولا اور ہمارے آقا ہم سے راضی ہوں، ہم سے ناراض نہ ہوں. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاندان فاطمہ پر صلوات بھیجیے. مجلس ایصال ثواب ہے اور مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا. اسی مناسبت سے میں نے قرآن حکیم کی ایک معروف
آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ دیکھیے قرآن مجید کوئی ضخیم کتاب نہیں ہے، ضخامت کے اعتبار سے بڑی بڑی کتابیں ہمارے پاس ہیں جو 200 جلدوں پر، 150 جلدوں پر، 120 جلدوں پر مشتمل ہے۔ قرآن ایک مختصر کتاب ہے ضخامت کے اعتبار سے، کل 6236 جملوں پر مشتمل، اور قرآن مجید نے جزیات کو بیان نہیں کیا، قواعد بیان کیے، اصول بیان کیے، ضابطے بیان کیے، بلکہ اس سے بھی بالاتر قرآن حکیم نے جوامع الکلم کو بیان کیا، کہ جہاں سے آگے پھر لاتعداد قوانین اور اصول استنباط ہوتے ہیں اور استخراج ہوتے ہیں۔ اہم ترین موضوعات کو قرآن مجید نے ایک آیت میں یا آیت کے ایک ٹکڑے میں بیان کیا، اور پھر پلٹ کر دوبارہ اس حوالے سے قرآن نے گفتگو نہیں کی۔ لیکن کچھ موضوعات ایسے ہیں جنہیں قرآن حکیم نے پیہم بیان کیا، مسلسل بیان کیا، بار بار بیان کیا۔ ان چند موضوعات میں سے اہم ترین موضوع والدین کا مقام، ان کی حرمت اور ان کا احترام، ان کی فضیلت اور ان کے حقوق ہیں۔ انبیاء کی دعائیں جو والدین سے متعلق ہیں، ان کے علاوہ 14 مقامات پر پروردگار نے والدین سے متعلق گفتگو کی، اور 14 میں سے 4 مقامات وہ ہیں جہاں اللہ نے اپنی توحید کے اعلان کے فوراً بعد والدین کے مقام اور ان کی حرمت کو بیان کیا، اور ان میں سے ایک مقام وہ ہے جس کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا، خود سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24۔ آپ ان 2 آیتوں کے الفاظ دیکھیے، آغاز اور انجام دیکھیے، اسلوب اور لب و لہجہ، کن لفظوں کے ساتھ پروردگار والدین کے مقام و احترام کو بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ جس کے بعد نظر ثانی کی گنجائش نہیں، اللہ تعبدو الا ایاہ، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس کے، اور فوراً بعد کیا فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان سے مراد یہ اردو زبان والا احسان نہیں، بلکہ احسان سے مراد کیا ہے، وہ نیکی جس میں کچھ ارکان موجود ہوں۔ پہلا رکن کہ اس نیکی کی انجام دہی کے لیے کہنا نہ پڑے۔ مثلا اگر مجھے پیاس لگی ہے اور میں ان بزرگوار سے پانی طلب کروں اور یہ میرے احترام میں پانی لے آئے، تو یہ حسنہ ہے، نیکی ہے، لیکن احسان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے خود کہنا پڑا ہے، زبان سے اظہار کرنا پڑا۔ احسان وہ نیکی جو بن مانگے انجام دی جائے، میرے کہنے سے پہلے اگر یہ میرے لبوں کی خشکی کو اور میرے لہجے کی تھکاوٹ کو محسوس کرتے ہوئے خود سے جا کے پانی لے اور پیش کر دیں، یہ احسان ہے۔ اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی انہیں اپنی اولاد کے سامنے کبھی اپنی ضرورتیں زبان پر نہ لانی پڑے، اولاد اس طرح سے متوجہ رہے کہ بن مانگے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے، انہیں پورا کرے۔ اور احسان کا دوسرا رکن یہ ہے کہ اسے مباشرتاً انجام دیا جائے۔ کیا مطلب؟ مثلا میں ان بزرگوار سے کہوں کہ مجھے پانی چاہیے، یا خود جس طلب کو محسوس کریں لیکن خود نہ جائیں، بلکہ اپنے قریب بیٹھے ہوئے بچے کو مامور کریں کہ جاؤ پانی لے آؤ، اور یہ بچہ لے کے آئے، تو یہ حسنہ ہے، احسان نہیں۔ قرآن والدین کے ساتھ احسان کا حکم دے رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اولاد براہ راست خود اپنے والدین کی خدمت کریں،
یہ نہ کہ کسی خادم سے کہہ دیں، خادمہ سے کہہ دیں، نوکر سے کہہ دیں، کسی اور سے کہیں کہ وہ کام باپ چاہے کہ پاؤں دبائیں، اور کسی ملازم سے کہیں کہ باپ کے پاؤں دباؤ، نہ ہو، یہ احسان نہیں۔ اور تیسرا رکن یہ ہے کہ اسے سرعت سے انجام دیا جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ اور چوتھا یہ کہ اسے کم سمجھا جائے اہمیت کے اعتبار سے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اما یبلغن عندک الکبر، اگر تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، احدہما دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو خبردار انہیں زندگی میں کبھی اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، کبھی انہیں نہ جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرنا، نرمی سے گفتگو کرنا۔ وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے اپنے دونوں شانے، اپنے دونوں کندھے انتہائی ادب کے ساتھ جھکا کر رکھنا، اور جب ان کے چہروں پر نگاہ پڑے خدا سے کیا مانگنا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغیرا، پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح سے رحمت نازل فرما جس طرح سے ان دونوں نے بچپنے میں میری تربیت کی اور میری پرورش کی۔ تو چونکہ صاحبان معرفت تشریف فرمائے، اس لیے منطقی اعتبار سے سب سے پہلا سوال جو ایک باشعور ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ کہ والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ تو جب امام چہارم سے یہ سوال کیا گیا فرزند حسین فرمائیے کہ والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے، تو فرمایا کہ والدین کی اطاعت انہی دو وجوہات کی بنا پر واجب ہے جن دو وجوہات کی بنا پر خود اللہ کی پرستش اور بندگی اور عبادت واجب ہے۔ اللہ کیوں معبود ہے اور کیوں ہم عبد ہیں، کیوں نماز واجب ہے اور کیوں اللہ کی پرستش واجب ہے؟ پہلی وجہ اللہ انسانوں کا خالق ہے، اور دوسری وجہ اللہ انسانوں کا رب ہے۔ اگر اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا اور رب کوئی اور ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی ہم پر واجب نہیں تھی، اور اگر خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ صرف ہمارا رب ہوتا تب بھی پروردگار کی بندگی ہم پر واجب نہیں تھی۔ کیوں واجب ہے؟ اللہ خالق بھی ہے، رب بھی ہے۔ پہلے مرحلے میں پروردگار نے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، اور پھر خلعت وجود سے آراستہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ربوبیت کی، ہمیں پالا، پرورش کی، تربیت کی۔ اس لیے اللہ کی بندگی بشر پر واجب ہے۔ تو والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ امام نے فرمایا انہی دو وجوہات کی بنا پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین اللہ کی ان دونوں صفات کے مظہر ہیں۔ صفت خالقیت پروردگار اس کائنات میں متجلی ہوئی کس کے ذریعے سے؟ والدین کے ذریعے سے۔ اور صفت ربوبیت پروردگار اس کائنات میں متجلی ہوئی کس کے ذریعے؟ والدین کے ذریعے سے۔ اس لیے والدین کی اطاعت لازم ہے، یہ پہلی بات۔ اور اب دوسرا سوال جو ایک باشعور ذہن میں اٹھ سکتا ہے وہ یہ کہ جب اللہ اپنی اطاعت کا حکم دے رہا ہے اور ساتھ والدین کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، تو کیا اللہ اور والدین کی اطاعت میں وحدت ہے؟ نہ، ممکن ہے خدا کچھ اور چاہے بندے سے اور والدین کچھ اور مانگ لیں، تو کس کی مانے؟ اس لیے کہ اس کائنات میں صرف اللہ اور 14 کی مشیت میں وحدت پائی جاتی ہے۔
جو خدا چاہتا ہے وہی یہ 14 چاہتے ہیں، اور جو یہ 14 چاہتے ہیں وہی خدا چاہتا ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ان کی مشیت میں وحدت ہے۔ لیکن باقی کوئی بھی انسان اللہ کی مشیت سے ہٹ کر بات کہہ سکتا ہے، خدا کچھ اور کہے، والدین کچھ اور کہیں، تو کس کی مانے، خدا کی یا والدین کی؟ جب اللہ والدین کی اطاعت کا بھی خود حکم دے رہا ہے، تو پھر ٹکراؤ کی صورت میں کس کی بات مقدم ہے؟ تو یہاں میں ایک قاعدہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک قانون۔ ہمارا کوئی بھی کام 5 حالتوں سے باہر نہیں ہے، یا واجب، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مستحب ہے، یا جائز اور مباح، چھٹی حالت نہیں ہے۔ واجب جسے ہر حال میں کرنا ہے، ترک پر عذاب ہے، اور حرام جس سے بچنا ضروری ہے، جس کے انجام پر عذاب ہے، اور مکروہ ایسا کام جس کے ترک میں ثواب ہے، چھوڑنے میں، جیسے رات میں کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ ہے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر پانی پینے کے بجائے اس کام کو ترک کرے اور بیٹھ کے پیے، اسے ثواب ملے گا، لیکن انجام دینے میں گناہ نہیں۔ اور مستحب وہ کام جس کے انجام دینے میں ثواب ہے اور چھوڑنے میں گناہ نہیں۔ اور جائز اور مباح وہ کام جس میں انسان کو پروردگار نے اختیار دیا۔ یہ 5 حالتیں ہیں، تو ان 5 میں سے خدا کی اطاعت کہاں ہے اور والدین کی اطاعت کہاں ہے؟ تو ان 5 میں سے صرف واجب اور حرام میں خدا کی اطاعت پہلے ہے اور والدین کی اطاعت بعد میں۔ باقی 3 میں والدین پہلے ہیں اور خدا بعد میں۔ واجب میں اور حرام میں خدا مقدم ہے۔ اگر باپ یا ماں ہم میں سے کسی کو واجب سے روکیں گے؟ نہیں روکیں گے، کیوں؟ واجب میں خدا مقدم ہے۔ مثلا باپ کہے نماز نہ پڑھو، مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ باپ کہے داڑھی مڑوا دو، نہیں مانیں گے۔ باپ کہے شراب پی لو، حرام ہے، نہیں پئیں گے، کیوں؟ واجب اور حرام میں خدا پہلے اور مخلوق بعد میں، والدین بعد میں۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی مکروہات ہیں اور جتنے بھی مستحبات ہیں اور جتنے بھی مباح کام ہیں، ان سب میں والدین پہلے ہیں، اللہ بعد میں۔ یہ قانون خود دین نے دیا، خود خدا نے دیا۔ کتنے مستحبات اور مکروہات ہیں جن کی تعداد کم سے کم 2000 ہے۔ مثلا نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن مسجد میں جا کے پڑھنا واجب نہیں، مستحب ہے۔ نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں، مستحب ہے۔ نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن اول وقت میں پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ تہجد مستحب ہے، نوافل مستحب ہے۔ تو ان تمام مستحبات میں والدین پہلے ہیں۔ مثلا نماز کا وقت ہوا اور بیٹا چاہتے کہ مسجد جائے اور باپ روک دے کہ نہیں گھر میں پڑھو۔ اب اگر یہ مسجد جا کے نماز پڑھے گا تو یہ گنہگار ہے۔ نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن اول وقت میں پڑھنا واجب نہیں۔ اگر وقت داخل ہوا اور یہ نماز کے لیے جائے نماز پہ جانا چاہ رہے اور باپ یا ماں کہہ دیں کہ بیٹھو، پاؤں دباؤ، یا گھر کا یہ کام کرو، یا جاؤ سودا سلف لے آؤ، تو والدین کی اطاعت لازم ہے۔ اب اگر اس وقت میں یہ نماز پڑھے گا تو یہ گنہگار ہے۔ تہجد مستحب ہے، نماز شب کی بہت تاکید ہے، لیکن باپ یا ماں روک دیں اب اگر پڑھے گا تو یہ گنہگار ہے۔ تمام مستحبات میں، تمام مکروہات میں قبروں کے کتبے پڑھنا مکروہ ہے، 2 خواتین کے بیچ میں سے گزرنا مکروہ ہے، رات میں کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ ہے۔ تمام مکروہات، مستحبات اور مباح کام، ان میں والدین پہلے، اللہ بعد میں۔ یہ دوسرا سوال۔ اور اب تیسرا سوال یہ کہ اگر والدین کی اطاعت آپس میں ٹکرا جائے تو کس کی مانے؟ باپ کچھ اور کہے اور ماں کچھ اور کہے، تو 2 میں سے پھر کس کی بات مانی جائے؟ تو یہاں پر دین نے 4 امتیاز باپ کو دیے، اس میں ماں شریک نہیں، اور 1 امتیاز دین نے ماں کو دیا، اس میں باپ شریک نہیں۔ پہلا حق جو صرف باپ کو حاصل ہے،
باپ کی قضا نمازیں اور قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب ہیں، لیکن ماں کی قضا نمازیں اور روزے یہ بڑے بیٹے پہ واجب نہیں ہے۔ اگر بخوشی انجام دے اسے اجر و ثواب ملے گا، واجب نہیں ہے۔ یہ پہلا حق۔ دوسرا حق یہ کہ ماں کو اپنی اولاد کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اولاد کی اجازت چاہیے، لیکن باپ کو اولاد کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اولاد کی اجازت نہیں چاہیے۔ اور تیسرا حق، ماں اپنی اولاد کا مال ان کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتی، لیکن باپ اپنی اولاد کا مال ان کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ قرض کے زمرے میں جائے گا، وہ چوری کے زمرے میں نہیں جائے گا۔ اور چوتھا فرق، اللہ نے باپ کو اپنی اولاد کے اوپر حق ولایت عطا کیا، یہ حق ماں کو حاصل نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں عام طور پر ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ جیسے آج کل اکثر آپ واقعات سنتے اور پڑھتے ہیں اخباروں میں، ایک لڑکی لڑکا کالج میں پڑھ رہے تھے، یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، آفس میں کلیگ تھے اور ذہنی ہم آہنگی برقرار ہوئی، انہوں نے شادی کر لی۔ گھر والے مخالف تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کورٹ میرج کر لی۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مثلا لڑکی خود راضی ہے، اور فرض کیجئے کہ لڑکی کی ماں بھی راضی ہے، اور اس کی ساری بہنیں اور تمام بھائی، سارے ماموں اور خالائیں، چچا تایا، تمام رشتہ دار سب راضی ہیں، اور پریزیڈنٹ کہے کہ ان کا نکاح ہو جانا چاہیے، پرائم منسٹر آرڈر جاری کرے اور چیف جسٹس فیصلہ دے کہ ہر حال میں ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے اور ان کا نکاح ہو، اور پاکستان کا مفتی اعظم اس لڑکے اور لڑکی کا، مرد و خاتون کا نکاح پڑھ دے، اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس نکاح کی شرعی حیثیت یہ کہ اسے اٹھا کر کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دیجیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، جب تک کہ باپ کی اجازت نہ ہو بیٹی کے لیے۔ یہ حق اللہ نے باپ کو دیا، اس میں ماں شریک نہیں۔ تو یہ 4 حقوق خاص ہیں مرد کے ساتھ، باپ کے ساتھ، اس میں ماں شامل نہیں۔ اور ایک حق اللہ نے ماں کو دیا۔ جب امام سجاد سے پوچھا گیا کہ امام بتائیے کیا کریں کہ ایک ہی وقت میں اگر باپ بلائے اور اسی وقت ماں بلائے تو کس کی طرف جائیں؟ فرمایا ماں کی طرف۔ تو ابو حمزہ سے مالی نے سوال کیا فرزند رسول کیوں؟ کہ اس لیے کہ ماں نے حمل کی زحمتوں کو برداشت کیا، ولادت کی زحمتوں کو برداشت کیا، 2 سال تک دودھ پلایا، پھر ماں کا دل حساس اور نرم ہے، اگر نہیں جائے گا تو اس کے دل کو صدمہ پہنچے گا، یہاں پر ماں مقدم ہے۔ یہ تیسرا سوال، دین نے والدین کے لیے 80 حقوق بیان کیے قرآن و حدیث میں، جن میں سے 40 کا تعلق والدین کی زندگی سے ہے اور 40 کا تعلق والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سے ہے۔ اور وہ 40 حقوق جو والدین کی زندگی سے متعلق ہیں، ان میں سے 10 کا تعلق مال سے ہے، 10 کا تعلق دل سے ہے، 10 کا تعلق زبان سے ہے، 10 کا تعلق جسم سے ہے، اور وہ آخرت مرنے کے بعد کے 40 حقوق۔ مثلا آپ والدین سے آگے نہیں چل سکتے مگر یہ کہ ان کی جان کو خطرہ ہو، آپ ان سے اونچی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ اپنی آواز اپنے والدین کی آواز سے بلند نہیں کر سکتے، آپ حکماً اپنے والدین کو کچھ بات نہیں کہہ سکتے۔ مثلا باپ شوگر کا مریض ہے اور بیٹا خود ڈاکٹر ہے، اور باپ میٹھی چیز کھا رہا ہے اور اس کی صحت کے لیے مضر ہے، تو یہ حکماً نہیں کہہ سکتا ڈانٹ کے کہ نہ کریں، یہ دوا کھا لیں، نہ، التماس کر سکتا ہے، درخواست کر سکتا ہے۔ تو اولاد کے حقوق میں سے یہ کہ وہ والدین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا، اور والدین کے دوستوں کا احترام بھی اس پر لازم ہے، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد کے حقوق، ان کی تشییع جنازہ میں شرکت کرنے والے افراد کا شکریہ، اور شب جمعہ یا عصر جمعہ ہفتے میں 1 مرتبہ ان کی قبر کی زیارت کے لیے جانا، اور ان کے چھوڑے ہوئے کاموں کو جاری رکھنا، پایا تکمیل تک پہنچانا، اور ان کے واجبات کی ادائیگی جو زندگی میں رہ گئے تھے۔ تفصیلاً یہ 80 حقوق ہیں، 40 والدین کی زندگی سے متعلق ہیں اور 40 ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سے۔ تو یہ 80 حقوق کن والدین کو حاصل ہیں؟ جو نیک ہیں، متقی ہیں، زاہد اور پرہیزگار ہیں،
اگر کوئی باپ گنہگار ہے یا ماں گنہگار ہے یا اس سے بھی بڑھ کر فاسق ہے یا غیر مسلم مشرک یا کافر ہے، تو کیا اس کی اطاعت بھی اولاد پر واجب ہے؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر مشرک یا کافر باپ نماز تہجد سے روک دے تو کیا اس کی بات مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ تو یہ بات ختمی مرتبہ سے پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ بتائیے کیا کریں، کیا کافر باپ کی اطاعت بھی اولاد پر واجب ہے؟ تو حضرت نے قانون دیا، فرمایا 3 چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں ہے۔ پہلی چیز وعدہ، مسلمان سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے اور کافر سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے۔ اور دوسری چیز امانت، اگر امانت مسلمان کی ہو تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے، اور اگر کافر کی امانت تمہارے پاس ہے تب بھی اس کی نگہداشت واجب ہے۔ اور تیسری چیز والدین، والدین اگر مسلمان ہیں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے، اور والدین اگر کافر ہیں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے۔ کیا والدین کی اطاعت سے کوئی انسان مستثنا ہے؟ کسی کو چھوٹ ہے؟ نہ کسی صحابی کو چھوٹ ہے نہ کسی نبی کو چھوٹ ہے۔ ایک صحابی پیغمبر اکرام اسلام کی خدمت میں آ کے بیٹھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ بتائیے کہ میرا شہید بھائی اس وقت جنت میں کس حال میں؟ تو حضرت نے تعجب سے پوچھا، کون سی جنت؟ کون سی جنت؟ کہ کیا میرا بھائی شہید نہیں ہے؟ فرمایا شہید ہے۔ کہ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ شہید جنت میں جائے گا؟ کہا میں نے کہا تھا۔ کہ پھر کیوں میرا بھائی جنت میں نہیں ہے؟ فرمایا میرے صحابی تمہارا بھائی شہید تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کا نافرما بردار بھی تھا، اور اللہ نے جنت کو والدین کے نافرما بردار کے اوپر حرام قرار دیا۔ کوئی صحابی مستثنا نہیں ہے، یہاں تک کہ کوئی نبی بھی مستثنا نہیں ہے۔ 1,24,000 انبیاء میں سے 25 نبیوں کا ذکر قرآن نے نام لے کے کیا، لیکن کسی نبی کا ذکر قرآن نے ایک ساتھ اکٹھا ایک جگہ بیان نہیں کیا۔ سب سے زیادہ ذکر موسیٰ کلیم کا، لیکن ٹکڑوں میں ہے اور مختلف صورتوں میں تقسیم ہے۔ سوائے ایک نبی کے، جناب یوسف علیہ والا نبینا علیہ فتحیت والسلام، پروردگار نے ان کے واقعے کو ایک جگہ بیان کیا 111 آیتوں میں، اور جناب یوسف کے کردار کو اللہ نے جوانوں کے لیے اسوہ اور آئیڈیل قرار دیا۔ یہ یوسف جو نبی اور رسول اور رسالت کے اعتبار سے اپنے باپ یعقوب پر بھی حق ولایت رکھتے ہیں۔ 313 رسولوں کی رسالت برابر نہیں ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ لیکن چند سالوں کی جدائی کے بعد یہی یوسف جب اپنے باپ یعقوب سے ملے اور باپ بیٹے کا آمنا سامنا ہوا، اور جیسی جناب یعقوب کی نگاہ پڑی یوسف پر تو وہ رفتگی کے عالم میں خود کو سواری سے گرایا اور سر پٹ یوسف کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ لیکن یوسف سوار ہیں، گورنر، وزیر، مشیر، خواص دائیں بائیں گھوڑوں پر سوار ہیں، اور ان کے بیچ میں جناب یوسف۔ تو جب باپ کو آتے دیکھا تو سوچا میں کیا کروں؟ سرکاری پروٹوکول کا اور حکومتی آداب کا تقاضا ہے کہ مجھے سوار ہو کے جانا چاہیے، تو اس بات کی رعایت کرتے ہوئے سوار ہو کے چلتے رہے۔ لیکن کچھ آگے جا کے احساس کیا کہ مناسب نہیں ہے کہ باپ پیدل چلے آ رہے ہیں اور میں سوار ہو کے جاؤں، تو انہوں نے سرکاری پروٹوکول کو نظر انداز کرتے ہوئے سواری سے نیچے آئے اور جناب یعقوب کی طرف پیدل بڑھنا شروع کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ جناب یوسف جناب یعقوب سے ملتے، باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوتی، پروردگار نے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل آئے، یوسف کو سلام کیا، اور اس کے بعد کہا یوسف اپنا داہنا ہاتھ کھولیے۔ یوسف نے دائیں ہاتھ کھولا تو ایک نور ساتے ہوا آسمان کی طرف بلند ہوا۔ تو جناب یوسف نے استفسار کیا، اے جبرائیل یہ کیسا نور تھا؟ فرمایا یہ نور نبوت تھا۔ اب آپ تو نبی ہیں لیکن آپ کی نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔
اور پروردگار نے نور نبوت کو آپ کے صلب سے واپس لے لیا. کہ کیوں کیا ہوا؟ کہ آپ سے ترک اولا سرزد ہوا کہ آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی اور خدا کو یہ تاخیر گوارا نہیں ہے. اور اس کے بجائے پروردگار نے نور نبوت کو جناب یوسف کے بڑے بھائی جناب لاوی کے صلب میں قرار دیا. تو امام چہارم سے جب پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے، فرمایا وہ حد درجہ اپنے باپ کے مطیع اور فرمانبردار تھے. اب قرآن میں دیکھیے باقی مقامات پر جب باقی سب بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو قتل کریں تو کیا کہا؟ لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب، قتل نہ کرو، اسے کنویں میں پھینک دو. کیوں یہ مشورہ دیا؟ کہ شاید اس طرح سے یوسف کی جان بچ جائے اور میرا باپ اپنے بیٹے کی دائمی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کرے. اور دوسرے مرحلے پر جب یوسف نے اپنے سگے بھائی بنجامین کو اپنے پاس ٹھہرا لیا اور باقی بھائیوں کو اناج دے کر رخصت کیا کہ جاؤ، سب چل پڑے اور لاوی رک گئے. تو انہوں نے پوچھا کیوں رک گئے، کیوں نہیں آ رہے؟ تو کہا کہ میں ایک مرتبہ اپنے باپ کا دکھی چہرہ دیکھ چکا ہوں اور اب مجھ میں ہمت نہیں کہ دوبارہ اپنے باپ کا دکھی اور اداس چہرہ دیکھوں. جب تک میرے باپ یعقوب کا حکم نہیں آ جاتا یا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک واضح نشانی میرے پاس نہیں آ جاتی، میں مصر کی سرزمین نہیں چھوڑوں گا. کوئی نبی مستثنا نہیں ہے، کائنات کا کوئی بھی انسان والدین کی اطاعت سے مستثنا نہیں ہے. والدین اپنی اولاد کے لیے مجرے فیض ہے، واسطہ فیض ہے، وسیلہ فیض ہے، زندگی میں بھی اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی. لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، مرشد کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، قبلہ ہمارے لیے دعا کیجیے. میں نے پڑھا ہے سب سے جلد جس انسان کی دوسرے انسان کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے وہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں. تو ایک صحابی پیغمبر کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرے حالات اچھے نہیں، مقروض ہوں، جو بھی کاروبار کرتا ہوں مجھے نقصان ہوتا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں میری دعا کیجیے. حضرت فرمایا میرے پاس کیوں آئے؟ کہ پھر کس کے پاس ہو؟ فرمایا والدین کے پاس ہو. کہا ان کا انتقال ہو چکا ہے. حضرت نے فرمایا انتقال ہو گیا تو کیا ہوا؟ ان کی قبر پر جاؤ اور ان کی قبر کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا مانگو. اللہ تمہارے والدین کی قبر کے وسیلے سے تمہاری مشکلات کو آسان کر دے گا. کوئی بھی انسان مستثنا نہیں ہے، کوئی بھی انسان مستثنا نہیں ہے. اس لیے امام زین العابدین فرماتے کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرما بردار ہے اسے جا کر علی زین العابدین کا یہ پیغام پہنچاؤ کہ حسین ابن علی کا بیٹا یہ کہہ رہا تھا کہ تم جتنی چاہے عبادت کر لو اور جتنی چاہے دعائیں مانگ لو، اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہاری کوئی عبادت قبول ہوگی نہ تمہاری کوئی دعا مستجاب ہوگی. امام سجاد فرماتے کہ یہ انسان قیامت کے دن 9 جانوروں کی شکل میں اٹھے گا. جیسے متکبر شخص چیونٹی کی شکل میں معشور ہوگا اور تارک الصلاۃ اور شراب خار قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھے گا اور والدین کا نافرما بردار قیامت کے دن گدھے کی شکل میں معشور ہوگا. اور امیر المومنین یہ فرماتے کہ ہمارے شیعوں اتنا عمل لے کے آ جانا کہ جب قیامت کے دن معشور ہو تو انسانی شکل میں معشور ہو سکو، پھر تمہاری شفاعت جانے اور ہم محمد و آل محمد جانے. اس لیے والدین کی اطاعت کیا اہمیت رکھتی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرما بردار ہے ہماری شفاعت ایسے شخص کے لیے نہیں. بس عزیزو اب میں سمیٹوں اپنی گفتگو کو. ہماری زندگی میں کچھ کام ایسے ہیں، اچھے کام، جن کی جزا ہمیں جا کر آخرت میں ملے گی، اور کچھ برے کام ایسے ہیں جن کی سزا بھی اللہ ہمیں آخرت میں دے گا. دنیا میں سروکار نہیں ہے، پروردگار کچھ نہیں کہے گا. لیکن کچھ کام ایسے ہیں ہماری زندگی میں انجام پانے والے اچھے کام جن کی جزا اللہ آخرت میں بھی دے گا لیکن اس سے پہلے اسی دنیا میں دے گا. اور
کچھ برے کام ایسے ہیں جن کی سزا پروردگار آخرت سے پہلے اس دنیا میں دے گا. اور ان تمام کاموں میں سے سر فہرست ایک طرف والدین کا احترام اور ان کی اطاعت ہے، اور دوسری طرف ان کی نافرما برداری. جو والدین کا فرما بردار ہے اللہ اسی دنیا میں اسے جزا دے گا اور بہت جلد جزا دے گا، اور جو والدین کا نافرما بردار ہے اللہ اسی دنیا میں اسے سزا دے گا اور بہت جلد سزا دے گا. قرآن کی 114 سورتیں اور قرآن حکیم کا سب سے بڑا سورہ کون سا ہے؟ سورہ البقرہ، 2.5 پاروں پر مشتمل ہے. یہ اتنا طویل سورہ جو 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، نام کیا ہے؟ اگر آپ کی سرائکی زبان میں پوچھا جائے، قرآن اگر آپ کے ہاں ملتان میں اور ادھر کہروڑ پکا میں یہاں نازل ہوتا آپ کی زبان میں، سرائکی زبان میں، اور ترتیب یہی ہوتی، تو دوسرے سورے کا نام آپ بتائیں اپنی زبان میں کیا لیتے؟ جی، گائے. تو آپ بتائیے کہ آپ کسی انسان کی اگر آپ نے حماقت کی طرف اشارہ کرنا ہو، مثال دینی ہو، تو کس سے مثال دیتے؟ گائے سے. فلاں تو گائے ہے. اور اللہ نے قرآن کے سب سے بڑے سورے کا نام گائے رکھا ہے، البقرہ. تو جب انسان سوچتا ہے تو سوال اٹھتے ہیں. 8ویں امام کا صحابی استفسار کیا، فرزند رسول کیا وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے سب سے بڑے سورہ کا نام البقرہ رکھا، گائے رکھا، کیوں؟ تو فرزند رسول نے فرمایا اس لیے کہ قرآن پڑھنے والا اور اس سورہ کا مطالعہ کرنے والا انسان سب سے پہلے اسی واقعے کی طرف متوجہ ہو تاکہ اس کے ذہن میں والدین کا مقام روشن ہو جائے. یہ کیسا واقعہ ہے؟ اس واقعے کی روح والدین کی حرمت اور ان کا مقام ہے. اولاد یعقوب میں سے، جناب اسرائیل کی اولاد میں سے، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے اپنے چچا کے بیٹے کو آدھی رات کو قتل کیا، کیونکہ اس کی منگیتر سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، تو اسے راستے سے ہٹانے کے لیے آدھی رات کو غلام کے ساتھ مل کے قتل کیا، اور پھر اس کی لاش اٹھائی اور ایک دوسرے محلے میں جا کے پھینکی، ایک ایسے شخص کے گھر کے باہر جس سے اس کی کھٹ پٹ چل رہی تھی اور مخالفت چل رہی تھی، یہ تاثر دینے کے لیے کہ قاتل یہ ہے. اور جب صبح ہوئی اور لوگوں چہل پہل شروع ہوئی تو دیکھا کہ لاش پڑی ہے. اب چیمیں گوئیاں شروع ہوئی، قاتل کون ہے؟ بعضوں نے کہا یہ ہے، بعضوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. تو اب آہستہ آہستہ قبیلوں میں اور گھروں میں لڑائی شروع ہوئی اور 3 سے 4 افراد قتل ہو گئے. اور اب خطرہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے مابین ایک قبائلی جنگ شروع ہو جائے. تو ان کا ایک نمائندہ وفد پہنچا موسیٰ کلیم کے پاس کہ نبی خدا آپ ہماری مدد کیجیے، کسی طرح سے ہمیں قاتل کا نام بتائیں ورنہ خون ریزی کا اور جنگ کا خطرہ ہے، ہزاروں افراد مارے جائیں گے. موسیٰ کلیم نے بارگاہ احدیت میں استفسار کیا تو پروردگار نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ ان سے کہو اگر قاتل کا نام چاہیے تو جا کر ایک گائے کو ذبح کرو، اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس کی کٹی ہوئی دم کو جا کر مقتول کے ساتھ مس کرو. یہ مقتول زندہ ہو کر خود اپنے قاتل کا نام بتائے گا. تو اگر خدا نے نام بتانا ہے قاتل کا تو براہ راست نام بتا دے. یہ لقمہ گھما کے ادھر سے کیوں کھلایا جا رہا ہے؟ تو یہ نظام کائنات نظام علل و اسباب ہے. یہ نظام کائنات یہ رابطوں کا جہان ہے. اس کائنات میں اتفاق نامی چیز وجود نہیں رکھتی. مرحوم ارسطو کہتے ہیں کہ اتفاق سے بھی پیش نہیں آتا. دنیا میں اتفاق نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں اتفاق ہے چونکہ ہم ان کے علل و اسباب سے بے خبر ہوتے ہیں. کیوں خدا نے یہ حکم دیا کہ اگر قاتل کا سراغ چاہیے تو گائے کو ذبح کرو؟ اس لیے کہ پروردگار قاتل کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ والدین کی مطیع اور فرما بردار ایک جوان کو اس کی نیکی کا صلہ اسی دنیا میں دینا چاہتا ہے. اس لیے جب موسیٰ کلیم نے کہا کہ گائے کو ذبح کرو تو اب جو یہودیوں کا مزاج آپ کو پتا ہے، جو نمونے آج ہیں پل کل بھی ایسے ہی تھے. تو اب بچنے کے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے کٹ حجتی شروع کی اور بہانہ جوئی سے کام لیا کہ موسیٰ کلیم بتائیے یہ گائے کیسی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو؟ کہا لا فارض ولا بکر ابان بین ذالک، نہ چھوٹی ہو نہ بڑی ہو، درمیانی ہو. کہ بتائیے رنگ کیسا ہو؟ کہ فاقع اللونہا تسر الناظرین،
زرد رنگ کی ہو, دیکھنے میں اچھی لگے. اور حضرت بتاتے گئے, اور جب کوئی سوال نہ بچا تو موسیٰ کلیم نے فرمایا فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ, جو حکم دیا گیا اس پہ عمل کرو. اب کیا کرتے گئے, تتبع تفوس, چھان پٹک شروع کیا, تلاش شروع کی, لیکن کہیں سے گائے نہیں مل رہی. اور پورے خطے میں جا کر صرف ایک جوان ہے جس کے پاس یہ گائے ہے, اور یہ یہی جوان ہے جو تجارت کرتا ہے, تاجر ہے, لیکن اس لیے یہ گائے رکھی ہوئی ہے. اور سب نے خواہش کی کہ گائے ہمیں دو, لیکن یہ دینے سے انکار کر رہا ہے کہ میرے باپ کی یادگار ہے, تو میں یہ نہیں دینا چاہ رہا. تو معاملہ کیا تھا, یہ ایک تاجر تھا, اس نے معاملہ کیا کسی کے ساتھ, اور اب جنس لینی اور رقم دینی ہے. لیکن جب رقم اٹھانے کے لیے آیا تو صندوق کی چابی باپ کے پاس تھی اور باپ سو رہا تھا. تو اس نے کھڑے ہو کے سوچا کیا کروں, کیا معاملہ توڑ دوں یا باپ کو جگا دوں. پھر سوچا مال دنیا ہے, پھر مل جائے گا, کیا میں دنیا کے مال کے لیے اپنے باپ کے آرام کو خراب کروں, مناسب نہیں. یہ سوچا, چل کے ان سے عذر خواہی کی کہ میں یہ معاملہ نہیں کر سکتا. ان کا تمہیں فائدہ ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے, لیکن مجھے یہ فائدہ نہیں چاہیے. رخصت کیا. اور جب باپ جاگا اور اسے قضیے کا علم ہوا کہ بیٹے نے میرے آرام کی خاطر اپنے یقینی فائدے کو ٹھکرا دیا, تو خوش ہوا اور دعا دی, اور اس کے بعد یہ گائے تحفے میں دی کہ یہ رکھ لو, تمہیں کام آئے گی. اب یہی گائے, اور بنی اسرائیل اکٹھے ہو کر یہ گائے خریدنا چاہتے ہیں, اور جوان مصر ہے کہ میں نہیں دے رہا. یہاں تک کہ ان سب نے کہا موسیٰ کلیم جب یہ راضی نہیں تو آپ اجازت دیں ہم کوئی سی گائے ذبح کر دیں. فرمایا نہ, اللہ چاہتا یہی گائے ہو. کیوں یہ گائے ہو؟ کہا پھر آپ کے ہی اس جوان سے. موسیٰ کلیم نے سفارش کی اور جوان راضی ہوا کہ آپ لے لیجیے, میری طرف سے تحفتاً کرنا, قیمتاً لی جائے گی. تو اب سوال یہ کہ کیا قیمت ہو. موسیٰ کلیم نے بارگاہ ہدیت میں استفسار کیا, پروردگار اس گائے کی قیمت کیا ہونی چاہیے. تو خدا نے فرمایا اسے ذبح کیا جائے, اور اس کا پیٹ چاک کیا جائے, اور شکم خالی کیا جائے, سب گودا نکالا جائے, اور پھر اس کی کھال کے اندر جتنا سونا سما سکتا ہے وہ اس کی قیمت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اتفاق نہیں ہے. ایک جوان کو اس کے والدین کی اطاعت کا صلہ پروردگار اسی دنیا میں دینا چاہتا ہے. قرآن قصوں کہانیوں کتاب نہیں ہے. اللہ نے اس واقعے کو رکھا تاکہ انسان کا ذہن اس طرف متوجہ رہے, اور قرآن کی سب سے بڑی سورہ کا نام بھی البقرہ رکھا تاکہ سب سے پہلے یہ بات سمجھے اور اس بات کی طرف اس کا دھیان رہے. یہ زاویے کا تصویر کا ایک رخ ہے, اور دوسرا رخ پیغمبر کا بوڑھا صحابی جوان بیٹے کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور شکایت کی, کہیں میرا خیال نہیں رکھتا, میری ضرورتیں پوری نہیں کرتا. اس نے بہانہ جو اس سے کام لیا کہ میری اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. فرمایا انت ومالک لابیک, تو تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کا ہے, باپ کو خود پہ مقدم رکھو, تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. لیکن اس نے بہانہ جو اس سے کام لیا کہ میں خود بہت مشکل میں ہوں. جب ختمی مرتبت نے دیکھا کہ یہ عذر تراشی کر رہا ہے تو اس کے باپ سے کہا کہ آئندہ بیٹے سے نہ مانگنا, جب ضرورت پڑے میرے پاس آنا. بیت المال سے اس کا وظیفہ معین کیا اور رخصت کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا بیٹا تمہاری اطاعت اور خدمت کر کے دنیا بھی بنا سکتا تھا, آخرت بھی بنا سکتا تھا, لیکن ان قریب یہ مرنے والا ہے اور دنیا کے لیے نشان عبرت بننے والا ہے, اور مرنے کے بعد ہمیشہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ادھر یہ جوان گیا اور کچھ دن کے بعد اس نے بھی ایک معاملہ کیا. کھجوروں کا کاروبار کرتا تھا, رقم لی اور کھجوریں دینی ہیں, لیکن جب گودام کا دروازہ کھولا تو کھجوروں میں کیڑا پڑ چکا. تو وہ رقم واپس کی اور الگ سے رقم خرچ کر کے گودام کی صفائی کروائی, وہ کھجوریں پھینک دی, اور اب بیمار پڑا, اور جو بچی کچی رقم تھی اپنے علاج پر خرچ کر دی, اور اب کھانے کے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں ہے. اور کچھ دنوں میں یہ بیماری اور فاقوں کے باعث ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. اور ایک دن مدینے کی گلی سے یہ دیوار کا سہارا لے کر چلتے ہوئے آ رہا ہے, اور سامنے سے رسول اسلام آ رہے ہیں صحابہ کے ساتھ. جیسے ہی پیغمبر کی نگاہ اس جوان پر پڑی وہی رک گئے, اور صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ, اگر والدین کے نافرما بردار کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس جوان کو دیکھو. یہ اپنے باپ کی خدمت کر کے دنیا بھی بنا سکتا تھا اور آخرت بھی بچا سکتا تھا, لیکن ان قریب یہ
بھیانک موت مرے گا اور دنیا سے جانے کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. بس میرے عزیزوں اب میں باتیں سمیٹوں چونکہ سائے ڈھلنا شروع ہو گئے. ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. اب ساری گفتگو کا میں خلاصہ کروں گا. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں لذت ہو، اس کی زندگی میں خوشی ہو، اس کی زندگی میں برکت ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے طول عمر نصیب ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے اچانک حادثاتی موت نہ آئے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سکرات موت کی سختیوں سے محفوظ رہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ خود اس کی اولاد اس کی مطیع اور فرمانبردار ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کے مال میں برکت ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اسے قبر میں مشکلوں سے نہ گزرنا پڑے، اگر چاہتا ہے کہ میدان معاشر میں رسوا نہ ہو اور اسے شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جنت میں انبیاء کا ہم نشین بنے، تو اس کے لیے سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا نسخہ والدین کی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری ہے. میرے عزیزو یہ جملہ جو عرض کرنے لگا ہوں یہ بہت اہم ہے اور یہ جملہ روح قرآن ہے کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے. اور انسان سازی کے جو عوامل ہیں، جو فیکٹرز ہیں، جو مجازی انسان کو حقیقی انسان بناتے ہیں، یہ 6 ہیں. 3 فیکٹرز ہڈن ہیں اور 3 فیکٹرز اوپن. 3 عوامل خفی اور 3 عوامل جلی. ایک توفیق، دعا، توارث صفات جینز، یہ 3 عوامل خفی اور 3 عوامل جلی. ان میں سے ایک والدین، استاد اور معاشرہ، سماج. یہ انسان سازی میں مؤثر ہے اور ان 6 میں سے اہم ترین عامل والدین اور والدین میں سے اہم ترین عامل ماں. یہ ماں انسان سازی کا کارخانہ ہے. یہ جو ختمی مرتبت نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، واقعاً جنت ماں کے قدموں کے نیچے، لیکن جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے. جنت صرف ایسی ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے جو اپنی اولاد کو جنتی بنانے کی صلاحیت رکھتی. ہر خاتون اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کی نسل کے لیے ماں بن سکے. اس لیے ختمی مرتبت نے فرمایا، یہ جملہ میں جوانوں کے لیے عرض کرنے لگا ہوں، فرمایا میرے صحابہ مزبلہ سے بچو. کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ مزبلہ کیا ہے؟ فرمایا وہ خوبصورت پھول جو کسی گندگی کے ڈھیر پہ اگتا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا ایسی عورت جو دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے لیکن اس کی پرورش اور تربیت کسی گندے خاندان میں ہوئی تو یہ تمہاری نسلوں کے لیے کبھی بھی اچھی ماں نہیں بن سکتی. سو اہم بات یہ ہے کہ ماں کیسی ہو جس سے آپ کی قیامت تک نسل چلنی ہے. تو یہ زوجہ کا انتخاب. تاریخ انسانی میں جتنی بھی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، اگر ان کی عظمت اور بزرگی اور کمال کا راز تلاش کرنا چاہیں تو سب سے بڑا فیکٹر اور سب سے بڑا عامل ماں کا وجود ہے. یہ ماں انسان سازی کا کارخانہ ہے. اگر آپ دنیا علماء میں چلے جائیے یا بڑی بڑی شخصیتیں، وہ شخصیت، بس میں آخری بات کر رہا ہوں، شیخ مرتضیٰ انصاری کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے بڑے فقیہ ہیں. وہ شخصیت کی جنہیں پہلے امام نے بھی اجتہاد کی سند جاری فرمائی اور آخری امام نے بھی اجتہاد کی سند جاری فرمائی. پہلے امام نے بھی اور آخری امام نے بھی. امام زمانہ جب سائل کے انداز میں گئے شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس اور 40 سوال پوچھے، اور جب 40 سوالوں کے درست جواب دیے
تو امام زمانہ اٹھے اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، یا شیخ انت مجتہد الحق، اے شیخ زمانے کا امام گواہی دے کے جا رہے کہ بتحقیق تو مجتہد اور فقیہ ہے۔ اور پہلے امام نے بھی سند جاری فرمائی، امام مولا متقیان نے۔ یہ جو حوزہ ہے اس وقت قوم میں، جہاں آپ کے طلباء دین کے علوم سیکھ کر عالم بنتے اور آپ کو اہل بیت کا پیغام پہنچاتے ہیں، پہلے یہ مرکز نہیں تھا، ابتدائی تعلیم تھی ایران میں، اور مرکز دینیات کا نجف اشرف تھا۔ تو ایک جوان ایران سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نجف پہنچا، اور وہاں پر شیخ مرتضیٰ انصاری کا درس خارج چل رہا تھا۔ درس خارج وہ درس کے جس میں شرکت کرنے کے بعد انسان میں فتویٰ کی صلاحیت پیدا ہوتی اور وہ فقیہ بنتا ہے، مجتہد بنتا ہے۔ تو یہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے درس میں بیٹھا جا کر، اور پہلے دن جب بیٹھا تو اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ سوچا پہلا دن ہے، تھکا ہوں، میرے لیے شیخ کا بیان مانوس نہیں ہے، تو کل سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن جب دوسرا دن آیا تو وہی حال، پھر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی اور درس تمام ہو گیا۔ یہاں تک کہ تیسرا اور چوتھا دن، کئی دن گزر گئے اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس میں یاس اور نومیدی پیدا ہونا شروع ہوئی، اور یہ حضرت کی زری میں چلا گیا، آپ کے حرم میں، اور جا کے دعا کی اور حضرت سے توسل کیا، اے امیر المومنین، اب باب مدینۃ العلم ہے، کائنات کے سخی اور کریم ترین ذات ہے، اور میں آپ کا مہمان، ایک مسافر، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کیا آپ اپنی بارگاہ سے مجھے خالی ہاتھ روانہ کر دیں گے؟ تو گریہ کر رہے دعا و مناجات کے دوران اس نے محسوس کیا کہ کسی کا ہاتھ اس کے کندھے پہ آیا، اور کسی نے اس کے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی۔ تو متوجہ ہو گیا کہ یہ تلاوت کرنے والے کون ہیں، وہی کہ جن کی زری پہ کھڑا دعا مانگ رہا ہے۔ تو اب بے قراری میں اس نے رات گزاری کہ اس بسم اللہ کا اثر دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا ہوگا۔ اور دوسرے دن جب آ کر یہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے درس میں بیٹھا تو وہ جوان جسے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اتنے دنوں سے، لیکن آج جیسے ان کا بیان شروع ہوا یہ بار بار اٹھ کے سوال کر رہا ہے۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہیں شیخ مرتضیٰ انصاری، یہ اس کے اندر سے ایک اور سوال نکالتا، دوسرا سوال کرتا ہے، اور اسی میں درس ختم ہو گیا۔ دوسرا دن، تیسرا دن، 7 دن گزر گئے، اور 7 دنوں میں بحث آگے نہ بڑھ سکی، اور سوال در سوال چل رہے ہیں، یہاں تک کہ جب 7واں دن مکمل ہوا اور شیخ مرتضیٰ انصاری مسند سے نیچے تشریف لائے۔ پہلے وہ عقبی دروازے سے گھر کی طرف چلے جاتے تھے، لیکن 7ویں دن آج جب ممبر سے اترے تو اپنے ہزاروں شاگردوں کے بیچ میں سے چلتے ہوئے اس جوان کے پاس آئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کان میں کچھ کہا، کہہ کے گزر گئے، اور اس کا چہرہ زرد ہو گیا اور زمین پہ بیٹھ گیا، اور باقی افراد اس کے گرد جمع ہو کے بتاؤ جناب شیخ نے تمہیں کیا کہا، کون سی ایسی بات کی کہ تمہارے چہرے کی کیفیت ہے اور تو پریشانی کے عالم بیٹھ گئے؟ اس نے کہا جناب شیخ نے آج وہ بات کہی مجھ سے جسے میرے علاوہ، خدا کے علاوہ اور ایک اور ہستی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کہا کیا کہا؟ اس نے سارا واقعہ بیان کیا، اور اس کے بعد کہا جناب شیخ نے آج میرے کان میں یہ بات کہی کہ اتراؤ نہیں، غرور نہ کرو اور تکبر علمی کا شکار نہ ہو جاؤ، اور مجھے اپنی گفتگو آگے بڑھانے دو اور میرا وقت ضائع نہ کرو، اس لیے کہ جس ہستی نے تمہارے کان میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی ہے، اسی ہستی نے میرے کان میں پورے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ تو یہ کون ہے شیخ مرتضیٰ انصاری، اور اس بلند ترین مقام تک کیسے پہنچے کہ آج فقہا اور مراجع اور مجتہدین کہتے ہیں کہ اگر کوئی شیخ مرتضیٰ انصاری کی لکھی ہوئی 2 کتابیں رسائل اور مقاصد آ کر ہمارے سامنے پڑھے اور ہمیں یقین ہو جائے کہ اس کو سمجھ میں آ گئی، ہم اسے اجتہاد کی سند دے دیں گے۔ کون ہے، کیسے اس درجہ رفیع تک پہنچے؟ جب یہ مرجع بنے اور ان کی تقلید شروع ہوئی تو جاننے والی خواتین ان کی ماں کے پاس آئیں اور کہا کہ مبارک ہو، آپ کا بیٹا مرجع بن گیا، نائب امام بن گیا، فقیہ بن گیا، اور مرجع تقلید بن گیا، اور شیخ اعظم انصاری بن گئے۔ تو مبارکباد وصول کی انہوں نے۔ ایک خاتون نسبتاً باہوش تھی، اس نے کہا آپ ایسے مبارکباد وصول کرنی جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو بڑی، جیسے آپ کے بیٹے کوئی معمولی کامیابی ملی ہو۔ تو کیا کہا شیخ مرتضیٰ انصاری کی والدہ نے؟
کہا کہ اگر میرا بیٹا نبی بن جاتا تب بھی مجھے تعجب نہ ہوتا. کہ کیوں، ایسی کیا خاص بات ہے؟ کہ بس ایک بات دیکھ لو اور پھر خود اندازہ کرو میری محنت کا. جتنا عرصہ یہ میرے شکم میں رہا میں کبھی بغیر وضو کے نہیں رہی، اور جب یہ دنیا میں آیا تو برستی ہوئی بارشوں میں اور سردی کی ٹھنڈی راتوں میں یہ دودھ کے لیے روتا رہا، لیکن میں جا کر پہلے وضو کرتی تھی، پھر 2 رکعت نماز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کرتی تھی، پھر آ کر میں اسے دودھ پلاتی تھی، اور زندگی بھر سے ہمیشہ لقمہ حلال کھلایا. تو میری اتنی زحمتوں کے بعد اب اگر یہ مرجع بن جائے تو یہ کون سی بڑی بات ہے. اس لیے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو نماز جنازہ کے لیے ہزاروں مومنین جمع ہوئے شہروں سے دیہاتوں سے، اور خود جنازہ پڑھایا. لیکن اس سے پہلے ڈھاڑے مار کے رو رہے تھے. آپ کے شاگرد آگے بڑھے، نے کہا جناب شیخ آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں، شیخ اعظم ہیں، نائب امام ہیں، مرجع عالی قدر ہیں، اس طرح سے رونا آپ کی شایان شان نہیں. تو کیا جواب دیا؟ کہا یہ سب کچھ جو کہا تم نے یہ میں کیسے بنا؟ کہ نہیں معلوم. کہ آج اگر میں نائب امام ہوں، مرجع ہوں اور فقیہ ہوں اور شیخ اعظم انصاری ہوں تو سب کا سب اسی ہستی کے برہونے محنت ہوں. یہ مائیں ہیں. اور بس میں اب بات سمیٹ لوں. جتنی بھی بڑی شخصیتیں تاریخ انسانی کی، ان کی عظمت کا راز اگر کوئی تلاش کرنا چاہے تو پیچھے سب سے بڑا فیکٹر ماں کا وجود ہے. اور اب میں اس شخصیت کی بات کروں اور اسی پہ مجلس ختم کر دوں. کون؟ حضرت ابو الفضل عباس. دیکھیے اس وقت تک تاریخ انسانی میں 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں اب تک 21 تہذیبیں گزر چکی ہیں، 21 تمدن، 21 کلچر اور 21 ثقافتیں. اور ان 8,500 سالوں میں ان 21 تہذیبوں میں قدریں ہیں، ویلیوز ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں کہ اگر ایک انسانی تہذیب میں ایک شے کو اہمیت دی گئی تو دوسری شے کو بھی، اس چیز کو دوسری تہذیب نے بھی اتنی اہمیت دی ہو. نہ، لیکن ایک قدر اور ایک ویلیو وہ ہے جسے ان 8,500 سالوں میں ہر انسانی تہذیب نے سب سے زیادہ پسند کیا اور سب سے زیادہ چاہا. وہ کیا ہے؟ اس قدر کا نام ہے وفا. اور اس کائنات میں وفا کی معراج کا نام ہے ابو الفضل العباس. عباس کسی فرقے یا گروہ کی میراث نہیں ہے. شیعہ نہ یہ سمجھے کہ عباس صرف ہمارے ہیں، نہ اہل سنت کے، نہ، عباس سرمایہ بشریت ہے. اور قیامت تک آنے والا انسان فخر کر سکتا ہے کہ میں اس زمین پر زندگی گزار رہا ہوں جس زمین پر کبھی ابو الفضل عباس کے قدم پڑ چکے ہیں. غیر مسلم ہیں لیکن جیسے جیسے آشنا ہو رہے ہیں سب جھکنا شروع ہو گئے. اس دروازے پر ایک ہندو شاعر ہے، اور کیا لکھا؟ کہا کہ ہے جہاں میں اس قدر مخمور غم عباس کا، اور نقش سجدہ بن گیا ہے ہر قدم عباس کا. اور بدعتیں کہہ کر مسلمان جب الگ ہو جائیں گے ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم عباس کا. ناز ہے انسان کو. یہ عباس کیسے عباس بنے؟ کیا اس لیے کہ علی کے بیٹے ہیں؟ علی کے تو 18 بیٹے ہیں، حسن و حسین و ابو الفضل عباس کے علاوہ باقی 15 بیٹے. شاید باقی 15 کے نام بھی ہمیں پوری طرح سے یاد نہ ہو، لیکن کون ہے جو عباس کو نہیں جانتا؟ اور وہ کون سی چھت ہے جس چھت پر عباس کا علم نہیں لہرا رہا؟ تو یہ عباس کیسے عباس بنے؟ عباس بننے کے لیے علی جیسا باپ ہونا کافی نہیں ہے، ام البنین جیسی ماں بھی ہونی چاہیے. اور یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے مولا متقیہ نے اپنے بڑے بھائی عقیل سے کہا، عقیل آپ ماہر علم انصاب عرب ہیں، جائیں ڈھونڈے مجھے کربلا میں میرے بیٹے حسین کی فوج کا علمبردار چاہیے. ایسی خاتون تلاش کریں جو مجھے ایسا بیٹا دے سکے جو کربلا میں حسین کی فوج کا علمبردار بن سکے. جناب عقیل گئے قبیلہ بنی کلاب کے سردار جناب حزام کے پاس اور آنے کی غایت بیان کی. وہ دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ میں اتنا خوش نصیب کہ داماد مصطفیٰ میرا داماد بن سکے، مجھے قبول ہے. حضرت نے فرمایا نہ،
امیر المومنین کا یہ حکم ہے کہ آپ کی رضایت کے ساتھ ساتھ بیٹی سے بھی پوچھا جائے، اگر وہ بھی راضی ہو تب عقد ہوگا۔ انہوں نے اپنی زوجہ کو، جناب حزام نے زوجہ کو بھیجا بیٹی کے پاس کہ امیر المومنین کی طرف سے خواستگاری کا پیغام آیا ہے، آپ کا جواب کیا ہے؟ تو کیا جواب دیا کہ مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں کہ میں کیا بتاؤں، میں صرف یہ جانتی ہوں کہ آج رات جب میں سو رہی تھی تو میں نے عالم خواب میں ایک انتہائی نورانی چہرے والی بی بی کو دیکھا، جنہوں نے میری پیشانی کا بوسہ لیا اور مجھ سے کہا ام البنین مبارک ہو کہ انقریب تم میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی۔ یہاں تک کہ اس بی بی کا عقد ہوا امیر المومنین کے ساتھ، اور وہ دن آیا جس دن ابو الفضل عباس کی ولادت ہوئی۔ مولا متقیہ نے ہاتھوں پہ اٹھا کے داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہی، وہ کچھ دعائیں پڑھی، پھر ثانیہ زہرا آگے بڑھی اور کہا بابا جان کچھ دیر کے لیے عباس میرے ہاتھوں پہ رکھ دیجیے۔ اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کیا، پھر بلند کیا اور کان میں کچھ جملے گئے اور دوبارہ سے اپنے بابا علی کی گود میں رکھ دیا۔ علی پوچھتے ہیں بیٹی زینب آپ نے اپنے بھیا عباس کے کان میں کیا کہا؟ کہا بابا میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی وصیت پر عمل کر رہی تھی، ماں فاطمہ زہرا نے دنیا سے جاتے مجھ سے یہ کہا تھا اے بیٹی زینب جب تمہارا بھیا عباس دنیا میں آ جائے تو اسے گود میں اٹھا کر اس کے کان میں میرا سلام کہنا کہ ماں فاطمہ زہرا تجھے سلام کہتی تھی۔ بس ایک جملہ اور مجلس ختم کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں بہت عجیب تعلق ہے جناب سیدہ کا اور حضرت ابو الفضل عباس کا، اسی روایت پہ مجلس ختم کر دوں گا۔ امیر المومنین ایک روز اپنے گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ام البنین گھر کے صحن میں پریشانی کے عالم میں چل رہی ہیں۔ سلام کیا اور استفسار کیا ام البنین آپ مضطرب ہیں، بے چین ہیں، کیا ہوا؟ کہا آقا بہت وقت گزر گیا، عباس گھر سے باہر ہے۔ کہا عباس چھوٹے نہیں واپس آ جائیں گے۔ کہا آقا میں حاسدین مدینہ سے ڈرتی ہوں کہ کوئی میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یا امیر المومنین اگر آپ کے لیے باعث زحمت نہ ہو تو آپ میرے عباس کو تلاش کر کے لے آئیے۔ ام البنین کی خواہش کے احترام میں علی چلے، کہاں پہنچے؟ جنت البقیع میں، جہاں ایک قبر کے قریب کھڑے ہیں عباس اور گریہ کر رہے ہیں اور زیر لب کچھ کلمات کہہ رہے ہیں۔ امیر المومنین آگے بڑھے، سنے عباس کیا بات کر رہے ہیں۔ جب قریب پہنچے تو جناب عباس کی زبان پر یہ کلمات تھے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شقیق نے آپ کے دروازے پر آگ لگائی تھی۔ اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شقیق نے جلتا ہوا دروازہ آپ کے اوپر گرایا تھا۔ اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شخص نے آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے تھے۔ اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شخص نے آپ کے رخسار کے اوپر تماچا مارا تھا۔ اے بی بی کاش میں ہوتا تو دشمن سے پوچھتا کہ تمہیں اتنی بڑی جرأت کیسے ہوتی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہماری اس مجلس کا اور ذکر کا ثواب مرحومین کی روح کو ایصال فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرما، حاضرین پر اپنی خاص نعمتوں اور رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما۔ پروردگار جو مومن بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تندرست ہیں ان کی تندرستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو رحلت کر گئے انہیں جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے والدین کا مطیع اور فرمانبردار بننے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں پروردگار انہیں ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ یوسف زہرا منجی عالم بشریت امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے وہ سپاہی کی جو شام میں، سامرہ میں،
ثانیہ زہرا کے حرم کے دفاع میں شب و روز مصروف رہتے ہیں. پروردگار ان سب کی حفاظت فرما، ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما، بحق محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين میرے اللہ تے کو اپنی عزت و جلالت دا واسطہ محمد والے محمد دی عصمت و طہارت دا واسطہ میرے اللہ جو کچھ کلام پڑھیں کلام دا ثواب ذکر محمد والے محمد کی تگئے ان دا ثواب جتنا بھی یہ نظر نیاز دا اہتمام کی تگئے ان دا ثواب پندن پاک بارہ امام چولہ معصومین علیہم السلام خصوصاً امام صاحب العصر والزمان علیہ السلام دی خدمت تحفت نظرانہ منظور و مقبول فرمو میرا اللہ انہوں کل جو انعام حاصل تھی ان دا ثواب کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات شہیدان اولیاء اللہ شہدائے ملت جعفریہ شہدائے اسلام شہدائے پاکستان اور ایسے مومنین جنہاں دا کوئی فاتحہ پڑھنا والا نہیں بخاری خاندان دے جتنے بھی مرحومین ہیں خصوصاً مرحوم و مغفور میرے دادا سید فضل جہانیہ دی روح پر فتون و بخشا میرا اللہ مرحوم دے درجات بلند فرما مرحوم دے گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرما مرحوم دے قبر نو روشن تے منور فرما مرحوم دے تمام منازل آسان فرما مرحوم نو شفاعت محمد والے محمد نصیب فرما میرا اللہ حاضرین مجلس دے مرحومین دے درجات بلند فرما میرا اللہ حاضرین مجلس دے جو نیک دلی حاجات تیری بارگاہ جائز ہیں سب دے پورے فرما میرا اللہ جڑے مومنین پریشان ہیں انہوں دے پریشانیاں دور فرما جڑے مومنین بیمار ہیں بیمار کربلا دی بیماری دا صدقہ انہوں کو صحت کاملہ عطا فرما میرا اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما زوار کربلا تا شام بڑا میرا اللہ سروارے سے حقیقی امام زمانہ دے ظہور تعجیل فرما سگو مولا دے ناصرین شمار فرما سگو مولا دی زیارت کرن دے قابل بڑا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِحَقِّ زَهْرَا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ صلوات